سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو العاص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد ہیں، اور انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ اور رشتے میں کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہے حالہ۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی سالی کو بھی بہت زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے۔ جب اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آواز دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ یاد آ گئی، چونکہ دونوں بہنوں کی آوازیں بالکل ملتی جلتی تھیں، تو اس اعتبار سے بھانجے لگتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی مشرکہ سے کافرہ سے نکاح کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ ابھی کافر اور مشرک کا مسلمان کا کافر کے ساتھ اور کافر کا مشرک کے ساتھ نکاح جائز تھا، اس لیے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کی جو بیوی تھی واعلہ، وہ کافرہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ جائز تھا، اور آپ کے ابتدائی زمانوں کے اندر بھی یہ جائز تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں 4 میں 5 میں روایات آتی ہیں کہ کافرہ کا نکاح مسلمان کے ساتھ اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت جائز تھا۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح ہو گیا، اور اس طرح ان کی زندگی مکہ المکرمہ میں گزرتی رہی، بڑی اچھی گزرتی رہی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے تو ابو العاص جو حضور کے سب سے بڑے داماد ہیں، اس موقع پر حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، ضروریات زندگی شعب ابی طالب میں یہ پہنچایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حضور کی اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو پھر سیدہ فاطمہ کی طرح ان کی بھی فضائل ہوتے۔ تو فضائل سناتے ہیں ہم آپ کو کہ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کے یہ بڑے داماد ابھی کافر ہیں۔ حضرت عباس بھی کافر ہیں جو حضور کے چاچا ہیں، باپ کے مقام پر ہیں، وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی بدر میں حضور کے سامنے ہیں۔ آپ کے داماد بھی، یہ الگ بات ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، حضرت ابو العاص نے بھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر کا جو مرحلہ اور واقعہ ہوا وہ کوئی جنگ کی نیت سے نہیں ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کے معاشی تحفظات کا ذریعہ تھا، اور اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو بدر کا واقعہ ہو گیا۔ تو بدر کے موقع پر جہاں اور لوگ گرفتار ہو گئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد بھی گرفتار ہو گئے، حضرت عباس بھی گرفتار ہو گئے۔ ہم اس طرف نہیں جاتے کہ بدر کے موقع پر ان قیدیوں کے بارے میں کیا کچھ ہوا، اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ طے ہو گیا کہ ان بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا جائے گا، اور فدیہ لیا جانے کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیں کہ حضرت ابو العاص کو چھڑانے کے لیے کون سا فدیہ پیش کیا گیا؟ جو یہ کہتے کہ اگر حضور کی اور بیٹیاں ہوتی تو ان کے جہیز کا بھی ذکر ہوتا، تو آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے شادی کے موقع پر دیا جانے والا ہار، اور وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، اور بہت سارے وہ اسیر، وہ قیدی، ان کے لیے بھی فدیے پہنچائے گئے، ان کو بھی آزادی سے نوازا گیا۔ اور جب حضرت ابو العاص کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی لخت جگر بیٹی سیدہ زینب کا جو ہار ان کی اماں نے شادی کے موقع پر دیا تھا، وہ ہار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور جب ہار پیش کیا گیا، رحمت للعالمین کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اماں خدیجہ کا منظر یاد آ گیا، وہ ان کی وفائیں یاد آ گئیں، وہ بیٹی کی رخصتی یاد آ گئی، اس موقع پر جو ہار دیا گیا تھا وہ یاد آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہ سکے،
حضرات صحابہ کرام سے عرض کیا میری سفارش ہے کہ میری اس لخت جگر جو میری رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ نے شادی کے موقع پر ان کو ہار دیا تھا وہ بھی واپس کر دو، اور میرے داماد کو بھی رہائی دے دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا فرمان، سر آنکھوں پر، ہار بھی واپس، آپ کے داماد کو بھی رہائی دی جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ابو العاص جا رہے ہو، ایک شرط ہے میری بیٹی سیدہ زینب کو مکہ سے میرے پاس مدینہ بھیج دینا، مکہ سے میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ یہ حالت کفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے رہے ہیں، محبتیں سمیٹ رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ ایسے ہی ہوگا، جو وعدہ کیا ہے بات پوری کروں گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے بڑے داماد ابو العاص نے جو وعدہ جب بھی کیا سچا کیا، اور جو بات کی اس پر ڈٹ گئے۔ رسول اللہ میں ایسے ہی کروں گا۔ مکہ آئے، اپنی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہم سب کی ماں سیدہ زینب کو فرمایا آپ مدینہ تشریف لے جائیں، اپنے بھائی کو ساتھ بھیجا کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ جائیں۔ چنانچہ جب یہ جاتی ہیں تو کفار و مشرکین کو کہاں یہ پچ سکتا تھا، کہاں گوارا تھا کہ ہو نبی کی بیٹی ہمارے سامنے دن کی روشنی میں ہجرت کرے، تمہارے کفر ہونے پر بھی تف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے نبی کی بیٹی کو۔ اور پھر نہیں جانے دیا گیا۔ تمہارے سامنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنائے جاتے ہیں، آمنا و صدقنا، سیدہ فاطمہ خاتون جنت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، ہماری محبتوں کا مرکز، ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے۔ سیدہ زینب بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ میں نہیں ہوگا۔ حبار نے اور اس کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے نبی کی بیٹی کو زخمی کیا، نبی کی بیٹی کو سواری سے گرایا، تیر مارا نبی کی بیٹی کو، نبی کی بیٹی کو گرایا گیا۔ وہ امید سے تھیں، ان کے حمل کو ساکت کیا گیا اور نبی کی بیٹی کو واپس جانا پڑا۔ اور ان مصیبتوں کو، ان مشقتوں کو، یہ مشقتیں اور مصیبتیں اسی لیے کفار و مشرکین نبی کی بیٹی کو نہیں دے رہے کہ یہ ابو العاص کی بیوی ہے، نہیں نبی کی بیٹی ہے، اور ہم نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچا کر اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ نبی کی بیٹی ہے، یہ کلیجوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ حمل ساکت کیا گیا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہی خیر بناتی اصیبت فیہ، میری اور بیٹیاں بھی ہیں، زینب بھی میری بیٹی ہے، ام کلثوم بھی میری بیٹی ہے، اور فاطمہ بھی میری بیٹی ہے، رقیہ بھی میری بیٹی ہے، لیکن جس میری بیٹی نے میری وجہ سے سب سے زیادہ مصیبتیں مشقتیں برداشت کی ہیں وہ میری بیٹی زینب ہے۔ اور یہ ہی افضل بناتی، لفظ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنے اس بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا یہ سب سے عظمت میں، فضیلت میں ساری بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، اور مصیبت کے اٹھانے میں بھی میری یہ بیٹی ساری بیٹیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ فضیلت نہیں ہے؟ شادی کے موقع پر ہار نہیں دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا ان کو میری بیٹی ہے۔ ابو لہب کو بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی تھیں ان کے بیٹوں کو، عتبہ اور عتیبہ کو۔ انہوں نے کیوں طلاق دی تھی؟ انہوں نے بھی اس لیے طلاق دی تھی کہ نبی کو تکلیف دینی ہے، پریشان کرنا ان کو۔ یہ نبی یہ کیوں نعرہ لگاتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون؟ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ہم 360 خداؤں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، تکلیف دی، اور ایک نے جس کا نام عتیبہ آتا ہے، اس نے نبی کی بیٹی ام کلثوم کو نسبت قائم ہوئی تھی،
نبی کی بیٹی ام کلثوم کو طلاق بھی دی، گستاخی بھی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو اس پر منتخب کر دے جو اس کو چیر پھاڑ دے اور قیمہ قیمہ کر دے۔ پھر شام کے راستے میں جب یہ گئے ہیں اور اس کا ابا بھی اور یہ بھی، نبی کے یہ الفاظ اللہ کا قہر بن کر ان پر اترے اور کہا بیٹا نبی نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، اب تو بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ شام کے راستے میں اللہ کا ایک شیر آیا اور اس نے چیر پھاڑ دیا، اور اس پر تمام کے تمام مشرکین کے سرگنوں نے، سرداروں نے، حضرت ابو العاص جو حضور کے بڑے داماد ہیں، سارے اکٹھے ہو کے کہا کہ تم زینب کو طلاق دے دو۔ حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ارشاد فرمایا مکہ المکرمہ اور قریش کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی، ساری لڑکیاں، تمہارے خاندان کی ساری بیٹیاں زینب پر قربان کرتا ہوں، میں زینب کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، نہیں دوں گا زینب کو طلاق نہیں دی۔ محبت کے ساتھ گزارا، نبی کے ساتھ بھی گزارا وقت۔ چنانچہ سن 6 ہجری آ جاتا ہے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تشریف لے جاتے ہیں، تجارت کی غرض سے تشریف لے جاتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ شام سے مال تجارت لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، پھر صحابہ نے پکڑ لیا، پکڑ کر پھر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب یہ مدینہ آئے ہیں تو پتہ تھا کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، تو سیدہ زینب چونکہ وہ مدینہ آ چکی تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے، تو سیدہ زینب نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے خامند کو پناہ دے دی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، فرمایا جس کو میری بیٹے نے پناہ دے دیا ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں، لہٰذا اس کے سامان کو بھی واپس کرو اور اس کو بھی رہائی دے دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اب تو کلمہ پڑھ لیں، اب تو مسلمان ہو جائیں۔ میں نہیں، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، لوگوں کا مال میرے پاس ہے، اس وقت مدینہ میں نے اگر کلمہ پڑھ لیا لوگ بات کریں گے، اعتراض کریں گے کہ مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، نہیں پڑھوں گا یہاں، میں مکہ جاؤں گا، لوگوں کی امانتیں واپس کروں گا، مال واپس کروں گا، مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کروں گا اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا بھی اعلان کروں گا۔ مدینہ سے مکہ آئے، سب کی امانتیں واپس کی اور وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مکہ والوں کے گواہ ہو جاؤ، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اعلانیہ پڑھا ہے، تمہارے سامنے پڑھا ہے، اور اب میں مدینہ جاتا ہوں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے، بقیہ زندگی دین پر، اسلام پر استقامت کے ساتھ گزاری، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، جنگ یمامہ ہوتی ہے، اور نبی کے بڑے داماد جنگ یمامہ میں شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ اونچی آپ کو چاہ اور اونچی آواز سے کہہ دیں، بڑے داماد بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ عثمان ابن عفان دوسرے داماد ہیں، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تیسرے داماد علی ابن ابی طالب، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تینوں داماد نبی کے دین پر شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ داماد ہیں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔